السلام علیکم اسٹوڈینٹس، وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا لیسن نمبر 8 دا گلستان آف سعدی، جس کو لکھا ہے جی شیخ سعدی نے. اور شیخ سعدی جو ہے وہ ایک بہت ہی عظیم سٹوری ٹیلر تھے، اور یہ ان کی کتاب ہے جی دا گلستان آف سعدی، جس میں سے جو ہم نے یہ ایکسٹریکٹ جو ہے وہ انہوں نے یہ لیا ہے، اور جس میں اسٹارٹنگ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ 3 پیرابلز جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں. 3 پیرابلز. پیرابلز کیا ہوتا ہے؟ پیرابل از اے شارٹ اسٹوری ہیونگ اے مورل لیسن، اور جس کا پرپز جو ہوتا ہے وہ ٹیچنگ ہوتا ہے یا ڈائڈکٹک ہوتا ہے. ڈائڈکٹک مینس جس میں ہم لوگوں کو جو ہے کچھ مورل لیسن دینا چاہتے ہیں، کچھ سکھانا چاہتے ہیں. سو دیٹ از دا پرپز آف اے پیرابل. تو یہاں پر 3 شیخ سعدی کی جو پیرابلز ہیں ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس کو ہم 1 بائی 1 جو ہے ان پیرابلز کو جو ہے ہم ریڈ کریں گے. شیخ سعدی واز، ابھی میں اس کی پہلے انٹروڈکشن کچھ ریڈ کروں گی، اس کو ٹرانسلیٹ کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی پہلی پیرابل جو ہے وہ پڑھیں گے. شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر. شیخ سعدی جو ہے وہ ایک عظیم کہانی نویس تھے یا حکایت بیان کرنے والے تھے. ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز، انہوں نے تمام قوموں سے بات کی. اینڈ از پرپیچولی ماڈرن. پرپیچولی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، نیور اینڈنگ، اور وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ جدید کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ہمیشہ سے جو ہے وہ پرپیچولی ماڈرن، ہمیشہ سے جو ہے وہ جدید ہی رہے. سیٹ ایمرسن، ایمرسن نے کہا، یہ ایمرسن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے، آئی ریپیٹ، کہ ہی اسپیکس ٹو آل نیشن، کہ ان تمام قوموں کی بات کرتے ہیں. اینڈ از پرپیچولی ماڈرن، اور ہر دور میں جو ہے وہ جدید ہی لگتے ہیں. سیٹ ایمرسن، ایمرسن نے کہا. He thought of the گلستان as one of the Bibles of the world. اور اس کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو کتاب ہے گلستان، یہ دنیا کی جو بائبلز ہیں ان میں سے ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کتاب کو بائبل کہا جائے تو ان میں جو شیخ سعدی کی جو گلستان آف سعدی ہے اس کو جو ہے وہ بائبل جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. اگر جو بائبل آپ کو پتہ ہے کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی کتاب کو جو ہے کنسیڈر کیا جائے کہ وہ بائبل جتنی اہمیت دی جائے تو شاید کوائٹ پاسبل ہے وہ گلستان سعدی ہو. فار دا فاؤنڈ ان اٹ، کیونکہ اس کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے اس کتاب کے اندر. فور ہی فاؤنڈ ان اٹ، کیونکہ ایمرسن کو اس کے اندر ملتا ہے یونیورسٹی آف مورل لا. تمام مورل لا مینس اخلاقی قوانین، تمام اخلاقی قوانین کی یونیورسٹیلٹی. یونیورسٹیلٹی مینس عالمگیریت، یعنی کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مورل لاز ہیں وہ تمام دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ریلیجن ہے، کہیں پہ بھی قانون ہے تو چوری کرنا ہر جگہ جرم ہے، اور وہ پاکستان ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے. تو مورل لاز جو ہیں وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ ان کی اس کتاب میں جو انہوں نے بات کی ہے اس میں یونیورسٹیلٹی ہے، وہ پوری دنیا میں لاگو ہوتے ہیں، پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ فور ہی فاؤنڈ ان اٹ، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ان کی جو کتاب ہے تو یونیورسٹیلٹی آف مورل لا، اس میں اخلاقی جو قوانین ہیں ان کی یونیورسٹیلٹی ہے، عالمگیریت ہے. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن ان انگلش، ان کی کتاب گلستان کا جو ہے ترجمہ کیا گیا لیٹن میں، لاطینی زبان میں، اینڈ انگلش اور انگریزی میں. بیکم لو فار دا پیپل، اور یہ لوگوں کے لیے محبت بن گیا. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ، گلستان کا ترجمہ جو ہے جب لیٹن میں، لاطینی انگریزی زبان میں، بیکیم لو فار دا پیپل، لوگوں کے لیے جو ہے وہ محبت بن گیا، اس کو لوگوں کی محبت ملی. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ، یہ بہت دلچسپ ہے اس چیز کو نوٹ کرنا، اس چیز کو جاننا بہت دلچسپ ہے. دیٹ انگلش اسکالرس، کہ انگلش کے جو اسکالرز ہیں، انگریزی زبان کے جو عالم ہیں، وہ یوز کرتے ہیں سعدیز کے ترجمہ کیے ہوئی حکایات کو ان دے ڈیوائن بکس، اپنی آسمانی کتابوں میں. ٹل، تب تک اٹ واز ڈسکورڈ، جب یہ پتہ چلا، ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن، کہ یہ انگریزی ترجمہ ہے لیٹن ورژن کا، لاطینی ورژن کا، جس کا جو اصل ہے، حقیقت ہے، یا جس کا اوریجن ہے وہ کیا ہے؟ پرشین ہے، فارسی ہے. ایڈون آلنٹ ہیز ایپلی ڈسکرائبڈ، ایپلی کا مطلب ہے کلیئرلی، واضح طور پر. ایڈون آلنٹ نے بڑے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے گلستان کو ان کلنری ٹرمز. کلنری مینس کچن سے ریلیٹڈ جو ٹرمز ہوتی ہیں اس حوالے سے.
اب وہ جب اس کو کچن سے ریلیٹڈ ٹرمز میں بیان کرتا ہے تو وہ کیسے کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, وہ آگے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ این انٹلیکچوئل پیلف, یہ ایک ذہانت کا پلاؤ ہے. لٹرلی کڑی, ایک ادبی کڑی ہے. کباب آف ورسٹائل جینیس, اور ایک ورسٹائل, ایک مختلف ذائقے رکھنے والا جو ہے وہ کباب ہے. دا ریڈرز آر شیور, ریڈرز کو یقین ہے, ٹو انجوائے دیس پیرابل, کہ ریڈرز جو ہیں وہ یقیناً جو ہے ان حکایات کو انجوائے کریں گے, اس سے لطف اٹھائیں گے. ایز فوڈ فار تھاٹ, اپنی جو سوچ ہے اس اور یہ ان کی سوچ کے لیے ایک خوراک ہے. آئی ریپیٹ, دا ریڈرز آر شیور, ریڈرز جو ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, جو قاری ہیں, وہ یقیناً جو ہے ان پیرابلس کو, ان حکایات سے لطف اٹھائیں گے. ایز فوڈ فار تھاٹ, اور ان کی یہ سوچ کے لیے جو ہے وہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے, ان کی سوچ کے لیے جو ہے وہ ایک خوراک ہے. اب دیکھیں ہم پہلی پیرابل جو ہے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرسٹ پیرابل اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ دا فرسٹ پیرابل. ونس اے کنگ اینڈ پرشین سلیو, ایک مرتبہ ایک بادشاہ اور اس کا جو ایرانی غلام تھا, ور سیلنگ ان دا سیم بوٹ, وہ ایک ہی کشتی میں سوار تھے. دا سلیو ہیڈ نیور بین ایٹ سی, غلام جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی سمندر پر نہیں گیا تھا. اینڈ نیور ایکسپیرینسڈ اینی کامٹی, اور نہ ہی اس نے جو ہے تجربہ کیا تھا اینی کامٹی, کسی بھی قسم کی بے چینی کا, اور نہ ہی اس سے پہلے اس نے کسی بھی قسم کی بے چینی کا یا اس قسم کی صورتحال کا تجربہ نہیں کیا تھا. آفٹر سم ٹائم, کچھ دیر کے بعد, دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹرام, کشتی کو طوفانی جو اسٹرام سمندری جو طوفان ہے, کشتی کو سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر سم ٹائم, کچھ دیر کے بعد, دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹرام, کشتی کو سمندری طوفان نے آ گھیرا. اینڈ اسٹارٹڈ ٹوزنگ, ٹوزنگ مینس ہچکو لے لینا, ہلنے لگنا, اور اس نے جو وہ کشتی جو ہے وہ ہلنے لگی. It was very inconvenient for the passengers, اور یہ جو ہے inconvenient, یہ بڑی جو صورتحال تھی یہ ساری وہ بہت ہی بے چینی کا باعث بنی for the passengers, مسافروں کے لیے. It was very inconvenient, یہ بہت ہی بے چین صورتحال تھی for the passengers, مسافروں کے لیے. All remained quiet, سب لوگ خاموش رہے. Except the slave, سوائے غلام کے. Who in fear of being drowned, جو ڈوب جانے کے خوف کی وجہ سے, began to cry, جس نے چلانا شروع کر دیا. And tremble, اور کانپنا. Tremble means کانپنا, جس کو کہتے ہیں شیورنگ ہونے لگی, کانپنے لگا. Who in fear of being drowned, جو ڈوب جانے کے خوف کی وجہ سے چلانے لگا اور کانپنے لگا. اینڈ کریٹڈ انکنوینئنس فار دا ادرس, اور اس نے دوسروں کے لیے بھی بے چینی پیدا کی یا دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا. دا ادر ٹرائیڈ ٹو پیسیفائی ہم, دوسرے لوگوں نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی. بائی کائنڈنیس, نرمی سے. اینڈ افیکشن, چاہت سے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ہیئر اینی بڈی, لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی. When the uneasiness lasted longer, جب یہ بے چینی کافی دیر تک قائم رہی, the king also became displeased, تو بادشاہ جو ہے وہ بھی تھوڑا ناخوش ہو گیا. In that boat, اسی کشتی میں, there happened to be a sergeant, ایک جو ہے وہ سپاہی بھی سوار تھا. sergeant means سپاہی. who said, جس نے کہا, with your permission, اگر آپ کی اجازت ہو, may I quieten him, تو کیا میں اس کو خاموش کروا دوں. It will be a great favor, وہ کہتا ہے یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہوگی یا میرے لیے بہت فیور کی بات ہوگی. The king said, بادشاہ نے کہا. The sergeant ordered the slave, جو سارجنٹ تھا, سپاہی تھا, اس نے غلام کو حکم دیا to be thrown into the water, کہ اس کو پانی میں پھینک دیا جائے. So that, چنانچہ, he could have experienced, وہ تجربہ کر سکے, the true danger of life, زندگی کے حقیقی خطرے کا. 2 persons threw him in the sea, 2 لوگوں نے اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. And when, اور جب, he was about to be drowned, وہ ڈوبنے کے قریب تھا,
They pulled him back to the boat. تو اس کو وہ کھینچ کر واپس کشتی میں لے آئے. And he clutch کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا. stern کیا ہوتا ہے, وہ کشتی کے باہر جو بنا ہوتا ہے نا تختہ, اس کو stern بولتے ہیں. And he clutched the stern, اور وہ اس تختے کے ساتھ چپک گیا with both of his hands, اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. یعنی کہ اس نے وہ جو کشتی کا تختہ تھا اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کا چپک گیا. Then he sat down, تب وہ نیچے بیٹھا, and remained quiet, اور خاموش رہا. This appeared strange to the king. بادشاہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی. Who could not comprehend. Underline the word comprehend. Comprehend means understand. جو نہیں سمجھ سکا the wisdom in the action, کہ اس عمل میں کیا حکمت تھی, کیا عقل مندی تھی, taken by the sergeant, جو سارجنٹ نے کیا. یعنی کہ بادشاہ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ جو سارجنٹ نے, جو سپاہی نے یہ ایکشن کیا, یہ عمل کیا, اس میں کیا حکمت تھی. اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ, اور جب اس سے پوچھا گیا, دا سارجنٹ ریپلائڈ, تو سپاہی نے جواب دیا, بیفور ہی ہیڈ ایکسپیرینسڈ, اس سے پہلے کہ وہ تجربہ کرتا, دا ڈینجر آف بینگ ڈراؤنڈ, ڈوب جانے کا. بیفور ہی ہیڈ ایکسپیرینس, اس سے پہلے اس کو تجربہ نہیں تھا, دا ڈینجر آف بینگ ڈراؤنڈ, کہ ڈوب جانے کا کیا خطرہ ہوتا ہے. ہی نیو ناٹ, وہ نہیں جانتا تھا, اباؤٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ, کشتی کی حفاظت کے بارے میں. A man does not realize, یہ جو لاسٹ لائن ہے, this is the moral actually, this is the moral lesson of the first parable, کہ a man does not realize the worth of the safety. ایک آدمی اس وقت تک جو ہے وہ ریلائز نہیں کرتا, اس کو اندازہ نہیں ہوتا the worth of safety, کہ اس حفاظت کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے, from the misfortune, بدقسمتی سے, until he has tasted it, جب تک وہ اس کا مزہ نہیں چکھ لیتا. So that is the first parable. فرسٹ پیرابل جو ہے وہ بھی ریلیٹڈ ہے کس کے ساتھ جی, کنگ کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا, اور یہ فرسٹ پیرابل کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کیجیے گا, اپنی ٹیکسٹ بک کو بھی دیکھیے گا, اور اس میں تمام ڈیفیکلٹ ورڈس جو ہے ان کو انڈر لائن کر لیجیے گا. وی ول فردر ڈسکس اٹ ان دا زوم میٹنگ.